بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں راحیلہ وحید ایک اور امپورٹنٹ ٹاپک کے ساتھ، امپورٹنس آف اردو ایز نیشنل لینگویج آف پاکستان۔ پاکستان انسائٹس میں آج کا ہمارا موضوع ہے اردو زبان کی اہمیت ایک قومی زبان کی حیثیت سے۔ اردو زبان کو پڑھنے سے پہلے آئیے جانتے ہیں واٹ از لینگویج، زبان کیا ہے، لینگویج کسے کہتے ہیں۔ میڈیم آف ایکسپریشن، دیکھیے اس دنیا میں ہر انسان کو اپنے آپ کو ایکسپریس کرنے کی ضرورت ہے، اپنے خیالات کو دوسروں تک پہنچانے کی اور دوسروں کے خیالات کو جاننے کے لیے آواز اور الفاظ ہی کافی نہیں ہوتے۔ لینگویج ان لوگوں کی بھی ہوتی ہے ان کے پاس آواز یا الفاظ نہیں ہوتی۔ میری مراد ان لوگوں سے ہے جو اشاروں کی زبان میں بات کرتے ہیں، ڈیف اینڈ ڈمب جو ہوتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ لینگویج یا زبان یا ایکسپریشن کی ضرورت ہر انسان کو ہوتی ہے۔ مختلف قسم کے انداز سے ایکسپریس کیا جا سکتا ہے، جیسے کہ میں نے بھی بتایا کہ آواز اور الفاظ کی ضرورت نہیں ہوتی۔ باڈی لینگویج اٹ سیلف ایک بہت بڑا ذریعہ ہے آپ کی کسی بھی فیلنگ کو ایکسپریس کرنے کا۔ رنج، خوف، خوشی، غم، گھبراہٹ، امید، یہ سارے ایسے احساسات ہیں، ایسی فیلنگز ہیں جن کو بیان کرنے کے لیے سم ٹائمز آواز اور الفاظ کی ضرورت نہیں ہوتی، بلکہ یہ چہرے اور جسم کے حرکات و سکنات سے ہی اچھے سے ایکسپریس کیے جا سکتے ہیں۔ ایکسپریشن بہرحال انسانی نفسیات کی، انسان کی ایک بنیادی ضرورت ہے، اور اس ایکسپریشن کے لیے ہی لینگویج کا سہارا لیا جاتا ہے۔ لینگویجز اسپوکن ان پاکستان میں جہاں کلچر کی ڈائیورسٹی ہے، جہاں اور مختلف چیزوں کی ڈائیورسٹی ہے، بہت زیادہ تنوع ہے، بہت زیادہ مکسنگ ہے، وہیں پر پاکستان میں مختلف زبانیں بولی جاتی ہیں مختلف علاقوں میں۔ میں آپ کو بتاؤں کہ پاکستان میں تقریباً 36 سے زیادہ زبانیں بولی جاتی ہیں۔ ہم اس میں مین صوبوں کے حوالے سے سندھی، پنجابی، بلوچی، پشتو، سرائکی، بلتی، ہندکو، براہوی، ڈوگری، کشمیری، علاقائی لحاظ سے ہم ان زبانوں کو تو جانتے ہیں جو مختلف علاقوں کے لوگ اپنے اپنے ایریاز میں بولتے ہیں۔ لیکن ان سے ہٹ کر ایک وہ زبان جسے قومی زبان قرار دیا جاتا ہے وہ ہے اردو لینگویج۔ اردو کو ہم پڑھیں گے کہ آخر اسے قومی زبان کا سٹیٹس کیسے ملا۔ میں آپ کو بتاؤں، زبان جو ہوتی ہے نا، وہ کلچر کا ایک بہت بڑا حصہ ہے، وہ قوموں کی آبرو ہے۔ ملکوں کے اندر آپ دیکھیے زبان کو اتنی اہمیت حاصل ہے کہ جرمنی اور فرانس جیسے ملک جو کہ رقبے کے لحاظ سے دونوں مل بھی جائیں تو پاکستان جتنا رقبہ ان کے پاس نہیں ہے، لیکن اتنے چھوٹے ملک ہونے کے باوجود معاشی طور پر طاقتور ہونے کی وجہ سے آپ یہ دیکھیے کہ کس طرح سے وہ اپنی زبان کو اہمیت دیتے ہیں۔ جاپنیز کس طرح اپنی زبان کو اہمیت دیتے ہیں، عربز کس طرح اپنی زبان کو اہمیت دیتے ہیں۔ زبان قوموں کی آبرو ہوتی ہے۔ اکثر ان ممالک کے جو پریزیڈنٹ، پرائم منسٹرز یا جو بادشاہ ہیں وہ اپنے میٹنگز کے دوران انٹرپریٹر کے ذریعے گفتگو کرتے ہیں کیونکہ وہ اپنی زبان میں بات کرنا پسند کرتے ہیں۔ ہم اپنے ملک کے حوالے سے ظاہر اردو کے لیے بات کریں گے۔ اردو زبان وہ ہے جسے میں ذاتی طور پہ سمجھتی ہوں کہ اس کا پاکستان کے بننے میں اور پاکستان کے ٹوٹنے میں دونوں لحاظ سے بڑا کمال اور بڑا ہاتھ ہے۔ وہ اس طرح کہ پاکستان موومنٹ جو مینلی چلی، دیکھیں یہاں میں نے یہ بات مینشن کی ہوئی ہے، رول آف اردو ان پاکستان موومنٹ۔ تو پاکستان موومنٹ جو سب کانٹیننٹ میں علیحدہ ملک کے لیے جو موومنٹ چلی، بیسیکلی وہ بنگال سے زیادہ بوسٹ ہوئی۔ مسلم لیگ کا قیام بنگال میں آیا،
بنگالی بولنے والوں نے اردو زبان کو اختیار کر کے علیحدہ ملک کے لیے تحریک چلائی، اور پھر یہ اردو زبان ہی تھی جو ہندی اردو کنٹروورسی کے نتیجے میں، ٹو نیشن تھیوری کا جب آپ کو لیکچر آپ سنیں گے تو آپ کو اس میں پتہ چلے گا کہ بیسیکلی سر سید احمد خان کے خیالات میں تبدیلی کی وجہ ہندی اردو تنازع تھا، ہندی اردو کنٹروورسی، کہ اردو کی جگہ ہندی کو سرکاری زبان ڈکلیئر کیا گیا تھا، اگین زبان آ گئی۔ اسی طرح پاکستان بننے کے بعد پاکستان میں ایسٹ پاکستان اور ویسٹ پاکستان کے درمیان جو تنازعات تھے ان میں ایک بڑا تنازع زبان سے متعلق تھا کہ بنگالی کو سرکاری زبان ڈکلیئر کیا جائے اردو کے ساتھ یا اردو کی جگہ پر۔ تو پوری دنیا میں جو ورلڈ لینگویج ڈے منایا جاتا ہے وہ پاکستان میں ہونے والے اس واقعے کی یاد میں منایا جاتا ہے جب بنگالی بولنے والوں نے احتجاج کیا تھا کہ بنگالی کو سرکاری زبان قرار دیا جائے، اور اس احتجاج پر فائر کھول دیا گیا تھا، اور ویسٹ پاکستان میں ایسٹ پاکستانی بنگالی بولنے والوں کی کافی زیادہ ان کی جانیں چلی گئی تھی اس احتجاج میں۔ تو پوری دنیا میں 21 فروری کو جو ورلڈ لینگویج ڈے منایا جاتا ہے وہ پاکستان میں ہونے والے اس واقعے کی یاد میں منایا جاتا ہے۔ اس سے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ زبان کی کتنی اہمیت ہے اور اس کا کتنا جذباتی لحاظ سے اس کا اسٹرانگ پہلو ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اردو لینگویج دراصل بنی کیسے، اس کا اوریجن کیا ہے، اس کے معنی کیا ہے، اس کی ڈیولپمنٹ کیسے ہوئی۔ اردو لینگویج، اب دیکھیں کسی بھی چیز کو بننے میں اس کی بیس میں پہلے کچھ شامل ہوتا ہے، پھر مزید چیزیں شامل ہوتی ہیں تو وہ چیز وجود میں آتی ہے۔ بالکل اسی طرح اردو زبان جس کا جو اوریجن ہے وہ بیسیکلی سنسکرت اور پراکرت، جو آریان تھے سب کانٹیننٹ میں، آریان کی زبان تھی سنسکرت اور پراکرت، جس میں ماڈیفیکیشن ہوئی، ہوتے وہ اردو زبان بن گئی۔ میننگ اینڈ اسکرپٹ آف اردو زبان کا جو لفظ ہے، یہ لفظ اس کے میننگ بنتے ہیں کیمپ یعنی لشکر۔ مغل بادشاہوں کی آرمی میں، سولجر میں، اور پھر اس کے بعد برٹش گورنمنٹ نے جو مختلف اپنی فوج بنائی سب کانٹیننٹ میں، اس میں سب کانٹیننٹ کے مختلف علاقوں کے لوگ شامل تھے۔ اس آرمی میں جو کیمپوں میں رہتے تھے اور آپس میں ایک دوسرے سے بات چیت کرنے کے لیے الفاظ کا اور زبان کا جو تبادلہ کرتے تھے، اس تبادلے کے نتیجے میں اردو زبان وجود میں آئی۔ اس لیے چونکہ یہ لشکر، اسی لیے اس زبان کو لشکری زبان یا کیمپ کی زبان کہتے ہیں۔ اس کا جو اسکرپٹ ہے وہ نستعلیق پرشین یعنی فارسی کے انداز میں اسے لکھا جاتا ہے۔ جیسے آپ دیکھیے عربی اور سندھی، اس کا ریٹن ورژن سیم ہے، بالکل اسی طرح فارسی اور اردو کا جو ریٹن ورژن ہے یا ریٹن طریقہ ہے لکھنے کا وہ سیم ہے۔ ڈیولپمنٹ آف اردو، مزے کی بات ہے کہ اردو زبان کو انگریزی بولنے والوں نے ڈیولپ کیا۔ سب کانٹیننٹ میں جب برٹش کا رول قائم ہوتا ہے 1857 سے، آپ یہ دیکھیں 17 اور 18 سینچری کے درمیان جب انگریز یہاں اپنا رول اسٹیبلش کرنے لگے تو انہیں ہندی کی بنسبت اردو زیادہ آسان لگی لنک لینگویج یا بات چیت کے ایکسپریشن کے حوالے سے۔ اردو کو اپنانا اور اختیار کرنا انہیں زیادہ آسان لگا اور انہوں نے اردو زبان کو ڈیولپ کیا۔ تو دیکھا جائے تو اردو کی جو مین ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، جو اردو مختلف شکلیں بدلتی ہوئی آج کی شکل پہ پہنچی ہے، یہ دراصل 17 اور 18 سینچری میں انگریزوں کے زمانے میں ہوا۔ پھر اس کے بعد آپ آ جائیے کوالٹیز آف اردو لینگویج۔ اردو لینگویج میں آخر ایسی کیا خاص بات ہے جس کی وجہ سے ہم نے پاکستان کی تمام ریجنل لینگویجز کو، اسپیشلی پنجاب ہمارا سب سے بڑا صوبہ ہے اور پنجابی سب سے زیادہ بولی جانے والی زبان ہے، اس کے باوجود
اردو کو نیشنل لینگویج ڈکلیئر کیا گیا ہے. قائد اعظم نے اپنی پہلی اسپیچ میں کہہ دیا تھا کہ اردو پاکستان کی قومی اور سرکاری زبان ہوگی. آخر اردو میں ایسی کیا بات ہے، ایسی کیا خصوصیات ہیں جس کی وجہ سے اردو کو سرکاری زبان ڈکلیئر کیا گیا؟ اب یہ دیکھیے، اردو کی کوالٹیز دیکھنے سے پہلے ایک لفظ کو آپ سمجھ لیں کہ زبان اور بولی میں کیا فرق ہے. واٹ از دا ڈفرنس بٹوین لینگویج اینڈ ڈائلیکٹ؟ لینگویج اینڈ ڈائلیکٹ، زبان اور بولی میں کیا فرق ہے؟ زبان، مختلف بولیاں بولنے والے لوگ جو مختلف علاقوں میں لوکل لیول پر تھوڑے تھوڑے فاصلے پر ایکسنٹ اور ادائیگی اور تلفظ اور الفاظ بدلتے جاتے ہیں. وہ مختلف بولیاں ہیں جنہیں ڈائلیکٹ کہا جاتا ہے، بولی کہا جاتا ہے. اب بولی اور لینگویج میں فرق کیا ہے؟ لینگویج اتنی رچ ہوتی ہے کہ اس میں اچھی خاصی اس کی اپنی وکیبلری ہوتی ہے، اس میں الفاظ کا ذخیرہ بہت زیادہ ہوتا ہے، اس میں پوئٹری اور پروز کہی جا سکتی ہے، اس کی اپنی گرامر ہوتی ہے. جیسے کہ اردو زبان کی اپنی گرامر ہے، اپنے ایڈیمز، فریسز، پرووربس، محاورات اور سینونمز اور اینٹونمز اور رائمنگ ورڈز، ایسے الفاظ جو پوئٹری اور پروز میں جنہیں استعمال کرنے کی ضرورت پیش آتی ہے، اردو میں اس کا بہت بڑا خزانہ ہے. اردو زبان کی وکیبلری اتنی رچ ہے کہ یہ دنیا کی چند بڑی زبانوں میں شامل ہوتی ہے اور دنیا کی مختلف یونیورسٹیز میں بھی باقاعدہ طور پر ایک زبان کی حیثیت سے پڑھائی جاتی ہے. یہ اردو زبان کی وہ خصوصیات ہیں جس کی وجہ سے اس کو نیشنل لینگویج ڈکلیئر کیا گیا. اردو کا رول آپ یہ دیکھیں، نہ صرف انگریزوں نے اسے آسان پا کر سمجھ کر اس کو اختیار کیا اپنی پالیٹی کے لیے، اپنے پولیٹیکل جسے کہنا چاہیے ہولڈ کے لیے، بلکہ سب کانٹیننٹ میں آنے والے صوفیاء کرام جنہوں نے اسلام کو پھیلایا، انہوں نے اسلام کی پروپیگیشن کے لیے اردو زبان کو اختیار کیا. یہاں کے مقامی لوگوں سے ان کے ساتھ تعلق بنانے کے لیے اردو زبان کو اختیار کیا. پروپیگیشن آف اسلام میں، اسلام کی تبلیغ میں اردو زبان کا بہت بڑا کردار ہے. پاکستان موومنٹ میں ابھی میں نے آپ کو بتایا اردو زبان کا بہت بڑا کردار ہے. سب کانٹیننٹ میں رہنے والے شعراء اور نثر نگار، نظم اور نثر کے حوالے سے جو ادیب تھے، جو رائٹرز تھے، جو پوئٹس تھے، انہوں نے اپنی شاعری کے لیے، اپنی نثر کے لیے، اپنی تحریروں کے لیے اردو زبان کو اختیار کیا. آلدو ہندوؤں کی تعداد بہت زیادہ تھی، ہندی بولنے والے بہت لوگ تھے، لیکن اردو سمجھنے والے زیادہ تھے. اور ان تمام جو حضرات ہیں جن کا میں نے ابھی ذکر کیا لٹریچر کے حوالے سے، ان سب نے اپنے میڈیم آف ایکسپریشن جو ہے وہ اردو رکھا. اور اردو کی یہ بہت بڑی اہمیت ہے کہ معاشرے کے ان تین لیڈنگ کرداروں نے اردو کو اختیار کیا اپنی سروسز کے لیے، اپنے کام کے لیے. صوفیاء کرام نے، شعراء حضرات نے، ادیبوں نے، اور پولیٹیکل جو گورنمنٹ کے لوگ تھے انہوں نے. اس سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اردو زبان کے اندر کیا کچھ ہے. اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ رول آف اردو ایز نیشنل لینگویج. پاکستان بننے کے بعد ہم نے اردو کو سرکاری زبان کے طور پہ کیوں اختیار کیا؟ ابھی میں نے ذکر کیا اتنی زبانیں بولی جاتی ہیں، اتنی مقامی زبانیں ہیں، اتنی رچ زبانیں، خاص طور پہ پنجابی زبان میں تو بہت زیادہ آپ کو پوئٹری، پروز، سندھی زبان میں آپ کو بہت زیادہ بہت کچھ ملے گا. لیکن اس کے باوجود پاکستان میں نیشنل لینگویج کے طور پہ جو اردو کو اختیار کیا گیا، تو دیکھیے سب کانٹیننٹ میں پاکستان موومنٹ کے دوران جو لوگ ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھے ہوئے تھے، ان لوگوں میں سملیرٹی کیا تھی؟ ان لوگوں میں جو سملیرٹی تھی وہ مذہب اور زبان، ایک اسلام اور ایک اردو لینگویج. یہ دو وہ مین پاورفل چیزیں تھیں جنہوں نے سب کانٹیننٹ کے لوگوں کو آپس میں جوڑے رکھا تھا. یہی چیز پاکستان بننے کے بعد
پاکستان کے مختلف صوبوں میں، مختلف علاقوں میں کلچرل لحاظ سے اتنی ڈائیورسٹی ہے، اتنا ویریشن ہے کہ پاکستان کے لوگوں کی انٹیگریٹی کے لیے، یکجہتی کے لیے، ان کے لنک کے لیے ایک زبان ہونا بہت ضروری ہے۔ اردو پاکستان کے تمام علاقوں میں بولی اور سمجھی جاتی ہے۔ اردو زبان کی خاص بات اس کی پاور آف اسیمیلیشن، اس کے اندر یہ خصوصیت ہے کہ یہ کسی بھی زبان کے الفاظ کو اپنے اندر سمو سکتی ہے۔ آپ دیکھیے اردو کے جو حروف تہجی ہیں، جو لیٹرز ہیں، ان میں ہر وہ لفظ موجود ہے جو پروننسیشن کے لیے یا مختلف قسم کی آواز نکالنے کے لیے ضروری ہو۔ یہی وجہ ہے کہ اردو بولنے والا شخص دنیا کی کسی بھی زبان کو اس کے ایکسنٹ اور اس کے تلفظ میں، صحیح تلفظ میں الفاظ کی ادائیگی کر سکتا ہے، کیونکہ اردو زبان میں وہ سارے لیٹرز موجود ہیں جو مختلف آوازیں جس کی وجہ سے نکل سکتی ہیں اور بولنے میں دقت نہیں ہوتی۔ جس طرح آپ دیکھیں عرب جب انگلش بولتے ہیں تو وہ ٹی کو پروناؤنس نہیں کر سکتے، وہ ٹی کو تے سے پروناؤنس کرتے ہیں۔ اسی طرح وہ پے نہیں بول سکتے، وہ پے کو پاکستان کو باکستان کہتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ وہ جب انگلش بھی بولتے ہیں تو وہ انگلش کے تمام جو الفاظ ہیں یا جو تلفظ ہے یا جو آوازیں ہیں وہ نہیں ادا کر سکتے، لیکن اردو بولنے والے دنیا کی مختلف زبانوں کو بڑے آرام سے بول سکتے ہیں، اختیار کر سکتے ہیں۔ بائنڈنگ فورس، میں نے بھی آپ سے ذکر کیا کہ اردو ایک بائنڈنگ فورس ہے پاکستان کے تمام صوبوں کے درمیان، تمام صوبوں میں رہنے والے لوگوں کے درمیان ایک سینس آف بلانگنگ ٹوگیدر، ایک دوسرے سے تعلق کا جو احساس ہے، ایک بائنڈنگ فورس جو ہے وہ اردو زبان کی وجہ سے ہے۔ کلچرل ہیریٹیج، جو ہمیں پاکستان بننے کے فوراً بعد جو ورثے کے طور پہ پہلے سے بنی ہوئی جو چیزیں ملیں، جن میں مختلف عمارات شامل ہیں، کلچر کی مختلف چیزیں شامل ہیں، میوزک شامل ہے، آرٹس اینڈ کرافٹس شامل ہیں، اسی میں لینگویج بھی شامل ہے۔ یہ لینگویج ہمیں بنی بنائی ورثے کے طور پہ، ہیریٹیج کے طور پہ پاکستان بننے کے ساتھ ہی ہمیں یہ زبان بھی تیار ملی، تو یہ پاکستان کا کلچرل ہیریٹیج بھی ہے، ثقافتی ورثہ بھی ہے۔ آفیشیل لینگویج، 1973 کے آئین کے تحت اردو زبان کو سرکاری زبان ڈکلیئر کیا گیا ہے، آفیشیل لینگویج ڈکلیئر کیا گیا ہے۔ ایک امینڈمنٹ کے ذریعے 20 سال کا عرصہ دیا گیا تھا کہ 20 سال کے عرصے میں تمام آفیشیل جو کام ہیں، آفیسز کے جو سرکاری کام ہیں اور جو سرکاری کورسپونڈنس ہے، جو سرکاری کاموں کا جو مختلف قسم کے فارمز وغیرہ ہیں، مختلف جو عدالتوں کی کارروائی ہے اور یہ سب کچھ ہے، اس کو آہستہ آہستہ انگریزی سے اردو میں لایا جائے گا۔ تو اردو کا ایک یہ بھی پرائیڈ ہے کہ اس کو پاکستان کے آئین میں نیشنل لینگویج کے طور پر، سرکاری زبان کے طور پر، آفیشیل لینگویج کے طور پر ڈکلیئر کیا گیا ہے۔ اٹس اے میڈیم آف ایکسپریشن، پاکستان کے اسکولوں، کالجز، یونیورسٹیز میں پڑھانے کے لیے اسے میڈیم آف ایکسپریشن رکھا گیا ہے، اسے اختیار کیا جاتا ہے تعلیم کے معاملے میں بھی، تعلیم دینے کے لیے بھی، اور آپس کی کورسپونڈنس کے لیے بھی، لوگوں کے باہمی تعلقات اور باہمی لنک کو بڑھانے کے لیے، ان کا ایک دوسرے کے ساتھ جسے کہتے ہیں یکجہتی کے لیے اردو زبان کو اختیار کیا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد ہے لنک لینگویج۔ ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ پاکستان کے چاروں صوبوں میں اور ان چاروں صوبوں کے جو مختلف سرحدی علاقے ہیں، جیسے آپ دیکھیے، میں آپ کو بتاؤں کہ جس طرح پاکستان کے ایک صوبے سے دوسرے صوبے تک، یعنی یہاں تک سندھی بولی جاتی ہے، بلوچی، پنجابی، سندھی، بلوچی، پنجابی، پشتو۔ اب یہ علاقے جن جن سرحدوں سے ملتے ہیں، جیسے آپ دیکھیں پنجاب، بلوچستان وہ صوبہ ہے جس کی سرحدیں
KPK سے بھی ملتی ہیں، خیبر پختونخوا سے بھی ملتی ہیں KPK، پنجاب سے بھی ملتی ہیں، یہاں KPK سے بھی ملتی ہیں، افغانستان سے بھی ملتی ہیں، ایران سے بھی ملتی ہیں اور سندھ سے بھی ملتی ہیں۔ سو بلوچستان کی بلوچی کتنی زیادہ جسے کہتے ہیں ڈفرینٹ ہوگی ان تمام سرحدی علاقوں میں۔ جب سندھ سے ہم پنجاب میں جاتے ہیں، رحیم یار خان اور ملتان، جہاں سے سندھ ختم ہو کے پنجاب شروع ہوتا ہے، وہاں سندھی اور پنجابی جب مکس ہو جاتی ہے تو سرائکی بن جاتی ہے۔ ملتان، بہاولپور، رحیم یار خان میں بولی جانے والی زبان ایک بڑی زبان۔ اسی طرح پنجاب اور KPK جہاں ملتے ہیں وہاں ہندکو بولی جاتی ہے، جو کہ پشتو اور پنجابی کا مکسچر ہے۔ تو اس طرح مختلف سرحدوں کے ساتھ جب زبانیں ان علاقوں میں ملتی ہیں تو وہ ایک الگ رنگ لے لیتی ہیں، بالکل اسی طرح جس طرح ہم نے بلو کیا اور یہ ہم نے یلو کیا، یہ بلو کلر اور یہ یلو کلر یہاں ملتے ہیں تو گرین بن جاتے ہیں۔ ان دو کے ملاپ سے ایک تیسرا رنگ بن جاتا ہے۔ بالکل اسی طرح ان مختلف زبانوں کے ملاپ سے ایک نئی زبان وجود میں آ جاتی ہے۔ تو ان تمام نئی زبانوں کے لیے اور ان تمام مکسچرز کے لیے جو ایک لنک لینگویج ہے وہ اردو زبان ہے۔ پاکستان جیسے ملک میں جہاں پر اتنی زیادہ ورائٹی ہو، جہاں سوائے ریلیجس یونیفارمٹی کے اور کوئی یونیفارمٹی نہ ہو، وہاں اردو ایک بڑے پاورفل ایلیمنٹ کی حیثیت رکھتی ہے پورے ملک کے لوگوں کو آپس میں جڑا ہوا رکھنے کے لیے۔ امید ہے آپ کو اردو زبان پر اس لیکچر سے کچھ تھوڑا بہت فائدہ ضرور ہوگا۔ کمنٹ سیکشن میں مجھے ضرور بتائیے گا۔ چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کر لیجیے گا تاکہ میری آنے والی اور ویڈیوز جن میں بڑے امپورٹنٹ ٹاپک پہ لیکچرز ہیں وہ آپ کو ٹائملی ملتے رہیں اور آپ اپنے ایگزامز کی اچھی تیاری کر سکیں۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ انشاءاللہ تعالیٰ ایک اور نئے ٹاپک کے ساتھ پاکستان انسائٹ میں ایک دفعہ پھر ملتے ہیں۔ اللہ حافظ۔